نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد اللہ۔ للہ پچھلی ہم نے سیشن کے اندر ثلاثی مجرد کے ابواب کے حوالے سے کچھ چیزیں کی تھی اور مجھے یقین ہے کچھ لوگوں نے ایکسرسائز بھیجی بھی تھی تو مجھے یقین ہے کہ کافی حد تک آپ کو ایک کنسیپٹ اس کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کوئی بھی مادہ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو صرف باب کا معنی باب معلوم ہو کہ کون سے باب میں سے استعمال ہوا ہے تو آپ کے لیے اس کا صیغہ بنانا ماضی مضارع کا کوئی مسئلہ ہے۔ صیغہ بیسکلی پہلا صیغہ بنتا ہے تو باقی صیغے آٹومیٹکلی بنی جاتی ہیں اور پھر اسی کے اندر آپ نے مصدر کو بھی دیکھا، اسی کے اندر آپ نے اسم الفاعل اور اسم المفعول کو بھی دیکھا۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب ہم نے جب شروع کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم میجورٹی چیز جو ہے وہ فعل ماضی میں پڑھیں گے، فعل مضارع میں ہم صرف اس کا ایک تذکرہ کریں گے کیونکہ فعل مضارع میں جو اصل چیزیں آنی ہیں اس کو ہم پھر بعد میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن وہ حصہ جو ہم فعل ماضی کے حوالے سے جملہ فعلیہ کے حوالے سے کر چکے ہیں وہ اس میں ہم کوئی آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے۔ بہت ہی چھوٹی سی آپ کے ساتھ میں کچھ ایکسرسائز کوشش کروں گا آج کرا کے اس چیپٹر کو میں انشاءاللہ فنش کرا دوں گا جملہ فعلیہ کے حوالے سے۔ جملہ فعلیہ کو ذہن میں دوہرا لیں، جملہ فعلیہ ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا جملہ ہے جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل۔ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، فاعل جو ہے ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، ضمیر کی صورت میں آ سکتا ہے، ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے۔ ضمیر کی صورت میں آئے گا تو فعل کی گردان چلے گی، ظاہر کی صورت میں آئے گا تو فعل کا صیغہ نمبر 1 یعنی واحد مذکر غائب یا صیغہ نمبر 4 واحد مؤنث غائب استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو صرف اور صرف فاعل کے محتاج ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو فاعل کے علاوہ مفعول کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ ایسے فعل کو متعدی فعل کہتے ہیں اور مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ مفعول بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے، تو ضمیر کی صورت میں آئے گا یا ظاہر کی صورت میں آئے گا۔ ضمیر کی صورت میں آئے گا تو ضمائر کے حالت نصب اور جر کے جو چارٹ ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جن کو ہم اٹیچ ضمائر کہتے ہیں۔ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، لیکن مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مفعول جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ مفعول فاعل سے پہلے آنے کی جو وجہ ہوگی، بنیادی وجہ، وہ دو ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو، ضمیر چونکہ اٹیچ ضمائر ہوتا ہے اور اٹیچ ضمائر کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں مفعول فاعل سے پہلے آ جاتا ہے۔ دوسری صورت حال یہ ہے کہ مفعول کو فاعل سے پہلے اس لیے لایا جاتا ہے کہ اس میں تاکید کا مفہوم ہو، حصر کا مفہوم پیدا کیا جائے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں جو نارمل ترکیب ہے نصر زید حامدن، آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں زید نے حامد کی مدد کی۔ اگر اس میں مفعول کو مقدم کر دیا جائے تو پھر ہو جائے گا نصر حامدن زیدن، تو پھر آپ اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ زید نے حامد کی مدد کی، پھر آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں حامد کی زید نے مدد کی، یعنی حامد کی مدد صرف زید نے کی اور کسی نے نہیں۔ تو اس قسم کی کچھ چیزیں جن کو ذہن میں اچھی طرح سے رکھیں۔ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں فاعل جو ہے وہ بعض دفعہ مذکور ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ محذوف ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا فعل جس کا فاعل جو ہے وہ مذکور ہو اس کو ہم جو ہے وہ ایک اس قسم کا فعل ہوتا ہے، اور دوسرا ایسا فاعل ہوتا ہے کہ جس کے اندر فاعل جو ہے وہ مذکور نہیں ہوتا بلکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے فعل کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ جس کے اندر فاعل جو ہے وہ مذکور ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، جس کے اندر فاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، موجود نہ ہو، بظاہر اس کو ہٹا دیا گیا ہو، حذف کر دیا گیا ہو، ایسے فعل کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ ماضی کے اندر فعل مجہول کا آپ کو یاد ہے کون سا وزن ہوتا تھا جس کے اوپر فعل مجہول بنتا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ فعل مجہول کس وزن پہ بنتا تھا سر؟
जी तारिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे ज़हन में नहीं आ रहा सर। आपके निहाल साहब आपके जहन में, शहजाद साहब आपके जहन में, हारून साहब आपके जहन में। सवाल रिपीट कर देंगे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। फेल मजहूल जो होता है जिसके अंदर फाइल मज़कूर नहीं होता वो किस वजन पे बनता है? सर ये युफ़अलू के वजन पे। युफ़अलू ये तो मुदारे हो गया ना, फेल माजी की बात कर रहा हूँ। फोइला के वजन पे, फोइला के वजन पे बनता है, फोइला। फोइला के वजन पे बनता है। तो इसी तरह से मुदारे का मजहूल बनेगा, वो बनेगा युफ़अलू के वजन पे, युफ़अलू के वजन पे। माजी का बनता है फोइला के वजन पर, माजी का बनता है फोइला के वजन पर, मुदारे का बनता है युफ़अलू के वजन पर। मैं अगर आपसे कहूं इसे मारा गया, इसे मारा गया, तो क्या बनेंगे आप? इसे मारा गया। इसे मारा गया, जी बनाइए। दुरिबा, दुरीबा। इसे मारा गया, दुरीबा। मैं आपसे कहता हूं इसे मारा जाता है, इसे मारा जाता है। जी क्या हुआ नेहा साहब? दरबन। क्यों दरबन? आप पहले इसको देखे तो सी बात क्या हो रही। मैंने आपसे कहा उसे मारा गया, आपने दुरीबा क्यों बनाया? आपने दुरीबा इसलिए बनाया कि आपको माजी का सीगा लगाना। आपने दुरीबा क्यों बनाया? जी माजी का लगाया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ उसे, मैं अब आपसे कह रहा हूँ इसे मारा जाता है। अब आप मुझे बताइए माजी लग रहा है मुदारे लग रहा है? मैं आपसे कह रहा हूँ उसे मारा जाता है, ये आपको माजी लग रहा है मुदारे लग रहा है? नहीं माजी तो नहीं है, मुदारे है। मुदारे है। अच्छा मुदारे है। मुझे बताएं आपको इसके अंदर फाइल मज़कूर लग रहा है कि मजहूल लग रहा है? उसे मारा जाता है, फाइल बताएं कौन है इसमें? उसे उसे मारा जाता है तो फाइल कौन है इसमें? पोशीदा है इसमें। तो पोशीदा तो मजहूल हो गया ना, पोशीदा नहीं कहते हैं। आप कहते हैं मजहूल। फाइल जो है मज़कूर नहीं है, तो कहते हैं जब फाइल मज़कूर नहीं होता तो ऐसे फेल को क्या कहते हैं हम? तो ये मजहूल कहते हैं, फेल मजहूल मजहूल कहते कहते हैं। तो आप बनाइए, आपके पास वजन मौजूद है ना मुदारे का, युफ़अलू का। जाइए आप, युफ़अलू का वजन मौजूद है, बनाइए। उसे मारा जाता है। यदरिबू। जी यदरिबू। यदरिबू क्यों आएगा? क्या है वजन इसका? युदरबू सर। युदरबू है ना, युफ़अलू है ना वजन। वजन आपके सामने युफ़अलू है ना, उसमें आपने मारा डालना। जी मैं आपसे कहता हूं वो रिस्क दिए गए, रोज़िक़ा। नहीं वो रिस्क दिए गए। मुझे बताएं वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, सीगा? सर जमा। जमा है तो बनाए जमा का। जमाई बनाइए। सर सवाल दोबारा की, आवाज नहीं आ रही क्लियर से। वो रिस्क दिए गए, वो रिस्क दे दिए गए। वो रिस्क दिए गए। वो रिस्क दिए गए।
جی طارق صاحب بنائیے، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تو آپ نے بنایا تھا. یرزقون سر. سر جی آپ پہلے جملے کو تو دیکھیں، آپ کو یہ ماضی لگ رہا ہے مضارع لگ رہا ہے؟ دیے گئے تو اردو کے جملے میں آپ کو ماضی. پتہ چلتا ہے یہ ماضی، تو پھر آپ اس کا مضارع کا کیوں بنا رہے ہیں؟ سر رزقو. 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 رزقو کیوں بنایا؟ وزن کیا ہے اس کا؟ سر جی وزن کیا ہے؟ فوئلہ کی گردان کریں نا سر، کیا گردان ہوگی؟ سر رزقو. رزقو. فوئلہ فوئلہ فوئلو. وزن یہ ہے نا، بیسک وزن آپ کو پہلا وزن پتہ چل گیا، اب آپ گردان پوری کر سکتے ہیں، 14 کے 14 صیغے بنا سکتے ہیں. ماضی کے اندر فوئلو وزن کے اوپر، فوئلہ وزن پر، اور مضارع میں یفعلو کے وزن پر. میں آپ سے کہتا ہوں انہیں رزق دیا جاتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں انہیں رزق دیا جاتا ہے. جی سر. مجھے بتائیے سر انہیں رزق دیا جاتا ہے، آپ کو ماضی لگ رہا ہے مضارع لگ رہا ہے؟ مضارع. مضارع لگ رہا ہے. مضارع لگ رہا ہے. آپ مجھے بتائیے آپ کو اس میں فاعل مذکور نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا. نہیں آ رہا اس کا نام مجہول ہے. مجہول کا وزن کیا ہے؟ یفعلو کا وزن ہے. انہیں رزق دیا جاتا ہے، جمع کا صیغہ ہے. یرزقون. یرزقون نہیں، پورا پڑھیں. یرزقون کیوں ہوگا؟ یفعلو کا وزن ہے نا. یفعلو، یفعلان، یفعلون. جی بولیں. یرزقون. بنائیں نا، مجھے بتائیں اس کی گردان بنائیں. یرزقون. 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 میں آپ سے کہتا ہوں وہ قتل کیے جاتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں وہ قتل کیے جاتے ہیں. یقتلون. یک کیوں کر رہے ہیں سر جی؟ وزن یقتلون. 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 دیکھیں وزن کو دیکھیں نا سامنے سر. یفعلو کا وزن ہے. یفعلو کے وزن پہ گردان پھینکے پوری. یفعلو، یفعلان، یفعلون. تفعلو، تفعلان، یفعلن. تفعلو، تفعلان، تفعلون. تفعلین، تفعلان، تفعلن. افعلو، نفعلو. گردان کا پورا آپ کے پاس پیٹرن پڑا ہوا ہے. اس گردان کے پیٹرن کو کریں گے آٹومیٹکلی انشاءاللہ تعالی آپ کا ہو جائے گا. بیسک صرف آپ کو بات بتانی یہ تھی کہ جس طرح سے ماضی مجہول کا جو وزن ہے وہ فوئلہ کا وزن ہے، مضارع کے اندر یفعلو کا وزن ہے. مضارع کے اندر یفعلو کا وزن ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک آدھ چیز رکھنا چاہتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں دخلہ. دخلہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ وہ داخل ہوا. وہ داخل ہوا. اس کو مضارع بنائیے، کیا بنے گا؟ يدخل. یدخل. دخلہ وہ داخل ہوا. یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا. وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا. اچھا دیکھیے، فعل مضارع ماضی اور مستقبل اور حال دونوں ہوتا ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ حال میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہو رہا ہے. اور اگر مستقبل میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے تو مستقبل قریب میں ہو رہا ہے کہ مستقبل بعید میں ہو رہا ہے، یا یہ مطلق ہے. جب آپ نے کہا نا دخل ہوا، وہ داخل ہوا، آپ کو نہیں پتا کب داخل ہوا. آج داخل ہوا، کل داخل ہوا، ایک ہفتے پہلے داخل ہوا، 1000 سال پہلے داخل ہوا، 1 منٹ پہلے داخل ہوا، آپ کو نہیں معلوم. ایسے فعل کو فعل مطلق کہتے ہیں. تو جب میں اس کو یدخلو کر دیتا ہوں تو یہ بھی فعل مطلق ہی کہلاتا ہے. لٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے. آپ کو اس کا ٹائم فریم نہیں معلوم. لیکن اگر آپ کو
فعل مضارع کو اگر حال کے ساتھ خاص کر دینا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اس کو حال کے ساتھ خاص کر دیں تو پھر آپ یدخلو کے ساتھ، اس یدخلو کے ساتھ لام فتح کے ساتھ لگا دیتے، لام فتح کے ساتھ لگا دیتے. لیدخلو، لیدخلو کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ لام تاکید، لام فتح کے ساتھ کیوں کرایا؟ اس کو حال کے مفہوم میں لے جانے کے لیے، حال کے مفہوم میں، پریزنٹ کے مفہوم میں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ داخل ہوتا ہے. وہ داخل ہو رہا ہے، وہ داخل ہوا، یا وہ داخل ہو رہا ہے، وہ داخل ہو رہا ہے، ابھی موجودہ ہے. اگر مجھے اس کو مستقبل کے ساتھ کرنا ہے، مضارع کے ساتھ کرنا ہے، مستقبل دو قسم کے ہوں گے، ایک مستقبل قریب ہوگا، ایک مستقبل بعید ہوگا. ایک مستقبل قریب ہوگا اور ایک مستقبل بعید ہوگا. مجھے اگر اس کو مستقبل قریب میں کرنا ہے یدخلو، اس سے پہلے میں سین لگا دوں گا، سیدخلو، سیدخلو. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ یہ سین استعمال ہوگا مضارع قریب کے لیے. ابھی داخل اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ان قریب داخل ہوگا، ان قریب وہ داخل ہوگا، ان قریب وہ داخل ہوگا. اگر مجھے اس کو مضارع بعید میں ڈالنا ہے، مجھے اسے مضارع بعید میں اگر کرنا ہے، دور کرنا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس یدخلو سے پہلے صوفہ لگا دیتے ہیں. صوفہ یدخلو. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ بعد میں داخل ہوگا. بعد میں داخل ہوگا، کچھ دیر کے بعد وہ داخل ہوگا بس. وہ داخل ہوگا، وہ تو اس میں بھی آ گیا نا، یدخلو میں وہ داخل ہوگا. لیدخلو وہ داخل ہو رہا ہے، سیدخلو ان قریب وہ داخل ہوگا. صوفہ قرآن مجید میں کتنی جگہ پڑھا آپ نے؟ کلا سوف تعلمون. ہاں، تو کیا ترجمہ کریں؟ پھر وہ داخل ہوگا، پھر وہ داخل ہوگا. نہیں، کلا کہاں پڑھیں گے؟ ترجمہ کریں مستقبل کلا بعید سوف کے لیے ہے تعلمون. سر، مستقبل بعید میں استعمال ہوگا. تم سوف تعلمون کیا ترجمہ آتا ہے؟ یقیناً، یقیناً تم جان لو گے، یقیناً جی. تم جان لو گے. اب سیدخلو اور صوفہ بیسکلی دونوں کیا ہے؟ دونوں مستقبل کے لیے، دونوں مستقبل کے لیے. ایک مضارع قریب میں جاتا ہے، ایک بعید میں جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ نوٹ کر لیں، اس کا ترجمہ دونوں جگہوں پہ، بہت ساری جگہوں پہ ان قریب ہی آتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ان قریب ہی آتا ہے. ان قریب تم داخل ہو گے، ان قریب تم جان لو گے تم داخل ہو گے، مطلب اس کو اس طرح سے کیا جاتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ یہ دونوں صوفہ اور سین فتح کے ساتھ، یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ ان قریب کا معنی دیتے ہیں، آنے والے کے لیے. یہ ایک بس ایک گرامیٹیکلی انہوں نے اس کو مزید کر دیا ہے، وہ بہت زیادہ آپ اس کے اندر ڈفرنس نہیں لا سکتے اس کے معنی. ایک بات اور نوٹ کرنے کی، سین اور جو صوفہ ہے، یہ جو دونوں حرف ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حرف استقبال. استقبال کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں آپ سے آپ کے سامنے ایک جملہ کہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. جی فرا جی، وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. فعل فاعل مفعول بتائیے. سر پیتے ہیں فعل ہے. ٹھیک ہے.
وہ اس میں فاعل ہے صحیح ہے. اور ٹھنڈا پانی مفعول ہے. بتائیے. اس میں جو فاعل ہے وہ فعل تین را با مادہ فاعل. ہے. یس سر. اور اس کا کون سے باب سے آئے گا؟ دریبا دعات سے. ہاں جی، باب دوت سے آئے گا. شریبا یشربو. شریبا یشربو سے شریبا کردار سر یشربون. یشربون. یشربون وہ الماء. پیتے ہیں. جی یشربون وہ پیتے ہیں. وہ پیتے ہیں. وہ پیتے ہیں پانی. وہ کیا پیتے ہیں؟ ٹھنڈا پانی سر. ماء ٹھنڈا البارد. پانی. ٹھیک ہے، تو ٹھنڈا پانی کیا ہو جائے گا؟ الماء البارد. الماء بارد یا الماء الباردہ؟ الماء الباردہ سے دونوں پہ نصب آئے گا. ٹھیک، کیونکہ یہ مرکب توصیفی بن جائے. توصیفی ہے. اس کے انالیسس کریں. سر یشربون یہ فعل مضارع جی. مذکر فعل مضارع جمع مذکر. جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. مادہ بتائیے اس کا. شریبہ. جی نہیں، شریبہ نہیں، مادہ ہمیشہ بغیر حرکت کے ہوتا ہے. مادہ بتائیے کیا ہے؟ شین رابع. تین شین رابع. رابع. اور اس کا باپ بتائیے. باب ہے باب دعات. آپ بہت ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، آپ کے بہت اچھی طرح سے رہنا چاہیے. جب بھی آپ کے سامنے فعل آئے گا آپ نے اس کا مادہ بتانا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مادہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کا باپ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کا پہلا صیغہ آپ کو آنا چاہیے، یعنی فعل ماضی کا پہلا صیغہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ آنا چاہیے. مصدر آپ کو آ جائے بہت اچھی بات ہے. اسم الفاعل اسم المفعول آ جائے بہت اچھی بات ہے. لیکن بنیادی طور پہ دو چیزیں ضرور آنی چاہیے. پہلا صیغہ و مصدر. ٹھیک ہے، آپ نے کہا اس کا مادہ ہے شین را با. اس کا جو باب ہے باب نون. شریبہ یشربو. ٹھیک ہے، شریب سوری یہ باب سمیع سے بنے گا. شریبہ یشربو بنے گا. باب سین سے بنے گا نا. یس سر. دو تو دربا یدربو ہے. ٹھیک ہے سر. سمیع یسمع. تو یہ سین سے بنے گا. تو شریبہ یشربو شربن پینا. ٹھیک ہے، شربن پینا یہ اس کا مطلب بنے گا. چلے میں آپ کو ایک اور کہتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ ہمیں، کوئی اور بھی بتا دے. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے. فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول کیا ہے؟ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے. سر فعل دینا دیتا. کیا دینا؟ یا دیتا ہے. یہ کیا فعل دیتا ہے؟ رزق. رزق. رزق دیتا یہ ہے. رزق دینا یا یہ مفعول ہو گیا. یہ فعل ہو گیا. مفعول ہمیں، ہم مفعول. ٹھیک ہے. اور فعل اللہ. ٹھیک ہے، فاعل اللہ. فاعل اللہ. ترکیب کیا ہوتی ہے جملہ فعلیہ کی؟ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. ٹھیک ہے، تو فعل نہ ہے. فعل کیا ہے؟ رزق دینا. رزق دینا کا جو مادہ ہے وہ راز ذا قاف ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا باب ہے باب نون. پہلا صیغہ بنائیے. رزقا. رزقا. یرزقو. رزقا یرزقو. رزقا یرزقو رزقا عطا کرنا. رزق کے اصل معنی کیا ہے؟ عطا کرنا.
یاد رکھیے گا رزق کا اصل معنی ہے عطا کرنا. اور یہ جو میں نے اس سے پہلے بھی جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو, ہم انہیں رزق عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ہمیشہ ایکسپلینیشن یہ ملتی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے. قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ وہ کھاتا پیتا ہے, قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے اسے عطا کیا. کیا عطا کیا یہ میں اور آپ نہیں جانتے. رزق کے معنی ہے عطا کرنا. ٹھیک ہے, تو رزقا یرزق رزقا عطا کرنا. جی بنائیے. فاعل ظاہر ہے کہ وہ ہے ضمیر ہے؟ ظاہر ظاہر ہے. ظاہر ہے تو کون سا صیغہ چلے گا؟ فاعل جب ظاہر ہوتا ہے تو فعل کا کون سا صیغہ چلتا ہے؟ پہلا سر پہلا پہلا چار پہلا یا چوتھا. پہلا اس وقت چلتا ہے جب مذکر ہو, چوتھا اس وقت چلتا ہے جب بونس ہو. یہاں جو ہے اس میں جلالہ اللہ لفظ مذکر ہے, اس کے پہلا چلے گا. تو پہلا صیغہ کیا بنے گا سر اس کا؟ جی طارق صاحب پہلا صیغہ. جی سر طارق صاحب جی سر بنائیے. سر جی گڈی نہیں سلو کی ہو گئی آج. پہلا صیغہ بنائیے نا سر. پہلا آپ کو پتا چل گیا پہلا بنانا ہے. ماذا آپ کے سامنے را زا با باب آپ کو معلوم ہے نون. پہلا صیغہ بنائیے. کیا بنے گا؟ رزقا یرزق رزقا. تو پہلا صیغہ بنائیے کیا بنے گا؟ یرزقو. یرزق. طارق صاحب کیا ہو گیا سر جی؟ جی سر کیا ہو گیا؟ کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے؟ سر وہ پچھلی چیزیں بھول جاتی ہیں. سر یہ تو اگلی چیز ہے, ابھی تو پچھلی کی بات ہی نہیں ہو رہی. آپ ابھی کی بات ہو رہی ہے. یرزقو. یرزقو وہ یرزق رزق وہ عطا کرتا ہے یا وہ عطا کرے گا؟ کون عطا کرتا ہے؟ فاعل کون ہے؟ اللہ. اللہ یرزق اللہ کیا کروں اللہ. اللہ کو کس یرزق عنوان میں اللہ لکھوں؟ سر یہ لفظ یرزق کس عنوان میں اللہ. لکھوں؟ جی یرزق اللہ. یرزق اللہ. دیکھیں اب جب بنائے نا تو توڑ کے بنائے, چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, ملائیے گا بعد میں. فعل آپ نے بنا دیا نا یرزقو. فاعل لے کے آئے, فاعل کو کیسے جی لکھنا سر ہے میں نے بتائیے. اللہ خالی اللہ لکھ دوں؟ اللہ سر مرفوع لکھیں گے. جی مرفوع لکھیں. طارق صاحب کی ہو گیا؟ اللہ. اللہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ یرزقو ملا کے پڑھیں گے تو یرزق اللہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ رزق دیتا ہے. اللہ کس کو رزق دے رہا ہے؟ ہمیں ہمیں دے رہا ہے. تو ہمیں یہاں کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا. مفعول مفعول ہو جائے گا. مفعول مجھے بتائیں ضمیر ہے کہ ظاہر ہے؟ سر یہ ضمیر ضمیر ہے. ضمیر ہے تو اس کا مطلب ہے نسب کس حالت میں ہوتا ہے؟ نسب کس حالت میں ہوتا ہے سر؟ جی طارق صاحب فاعل کس حالت میں تھا؟ رفع فاعل تو سر رفع. ظاہر تھا. نہیں رفع. طارق صاحب فاعل کس حالت میں تھا؟ رفع میں سر. تو مفعول کس حالت میں ہوگا؟ مفعول بھی رفع میں سر. زبردست. اگر مفعول بھی رفع میں ہے فاعل بھی رفع میں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ نسب میں دونوں ہوگا. فرق کرے گا. نہیں سر وہ نسب میں ہوگا میرا خیال ہے. نسب میں ہوگا. خیال نہیں کرتے سر. خیال تو وہ ہے کہ کسی کے ٹخنے میں لگے گولی, وہ سمجھے اس کے دل میں لگی اور غش کھا کے گر جائے.
یہ ہے خیال کی ڈیفینیشن. تو مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے, یہاں مفعول بطور ضمیر آ رہا ہے, تو کون سے والے ضمائر استعمال ہوں گے؟ کون سے والے ضمائر استعمال ہوں گے؟ اٹیچ اٹیچ ضمائر ہوں گے. اٹیچ ضمائر ہمیں کا کیا بنے گا؟ ہمیں کا اٹیچ ضمائر کیا بنے گا؟ نون الف نا نا. نون الف نا. اب یہ مجھے بتائیں یہ اٹیچ ضمائر کہاں لگائیں گے؟ شروع میں. جی کہاں لگے گا اٹیچ ضمائر؟ اٹیچ ضمائر کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا. تو شروع میں پہلے ہم نے فعل ماضی میں تو فعل کے ساتھ لگا دیا تھا. تو مضارع میں بھی وہی لگائیں. فعل فاعل کے ساتھ تو نہیں لگ سکتا نا. جی سر یرزقنا اللہ یرزقنا یرزقنا اللہ نہیں, گڑبڑ کر رہے ہیں. یرزقنا 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 کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ یرزقنا تو کوئی ایک الگ ہی چیز بن جائے گی. سر وہ لکھ جی سر میرا سر یہی مطلب ہے نون الف نا. یرزقونا یرزقون اللہ. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے. چلیے ایک اور کرتا ہوں آپ کے ساتھ. مسلمان گائے کو ذبح کریں گے. مسلمان گائے کو ذبح کریں گے. کریں گے. جی سر. ماضی کے مضارع آج بہت سلو موشن چل رہے ہیں آپ لوگ. سر مضارع مضارع بنائیے سر. ذبح یذبح سے سر ہوگا. ذبح یذبح ذبحن. ذبحن جی ٹھیک ہے. ذبح یذبح. بتائیے مسلمان گائے کو ذبح کریں گے. فاعل ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ ظاہر ہے سر. ظاہر ہے. تو فعل کا کون سا صیغہ آئے گا؟ پہلا صیغہ آئے گا سر. پہلا صیغہ آ جائے گا. بنائیے جی. یذبح یذبح. مسلمان کی جمع رفع حالت میں مسلمون ہوگی سر. تو مسلمون کروں کہ المسلمون کروں؟ المسلمون المسلمون یذبح المسلمون. یہ فتح باپ پہ آئے گا نا سر. یذبح. کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ سر یہ فعل وزن جو ہے اس میں جو فتحہ کے وزن پہ آئے گا نا سر. یفتح. یذبح ذبح یذبح با فا پہ آئے گا. با فا پہ جی. جی صحیح. تو یذبح المسلمون ترجمہ کریں مسلمانوں نے ذبح کیا. مسلمانوں نے کس چیز کو ذبح کیا؟ ذبح کریں گے گائے کو. تو کیا کرو گائے لکھ دو. البقرۃ. البقرہ. البقرہ. مسلمان گائے کو ذبح کریں گے. مسلمان گائے کو ذبح کریں گے. اچھا دیکھیں اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے ہم ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ ہم کرتے ہیں جس کے اندر ہم ماضی مضارع دونوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس سے کیا ہو جائے گا آپ کے سامنے ایک چیز آ جائے گی کہ کس طرح سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہم اس کے اندر جو ہے زیادہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. جو امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی کیونکہ ہم نے بہت حصہ آگے کور کرنا ہے مضارع سے اور مضارع سے ریلیٹڈ فعل کے حوالے سے. تو جملہ فعلیہ کے حوالے سے جو بیسک رولز تھے وہ سارے کے سارے وہی ہیں. وہ سارے رولز آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا.
فاعل حالت رفع میں ہوگا. فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے, یا وہ ضمیر ہوگا, وہ ظاہر ہوگا. ضمیر ہوگا تو گردان چلے گی, ظاہر ہوگا تو پہلا یا چوتھا صیغہ آئے گا. فاعل اگر مذکور نہ ہو تو مجہول ہوگا. مجہول ہوگا تو ماضی کے اندر آپ کو معلوم ہے اس کا وزن جو ہے وہ کیا ہے, فعلا کا وزن ہے, اور مضارع کے اندر جو ہے یفعلوا کا وزن. بس ان بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیں. میں آپ سے کہتا ہوں وہ داخل ہوا, میں آپ سے کہتا ہوں وہ داخل ہوا. دخلا دخل. دخلا, وہ داخل ہوا. دخلا. میں آپ سے کہتا ہوں وہ داخل ہوتا ہے. يدخل يدخل يدخلوا. اب ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کو یہ کہنا ہو, اگر آپ نے اس کو حال کے ساتھ خاص کرنا ہو تو کیا کر دیں گے آپ, اگر ضرورت پڑے گی تو لا يدخل يدخل لام فتح لگا دیں گے. اگر حال کے ساتھ خاص کرنا ہے تو کیا کریں گے, لام فتح لگا دیں گے. اگر حال کے ساتھ خاص کرنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, حال کے ساتھ اگر خاص کرنا ہے. اور اگر مضارع کے ساتھ خاص کرنا ہے تو سین فتح لگا دیں یا سوفا لگا دیں. یہ جملے کا کانٹیکسٹ بھی آپ کو بتا دے گا. دخلا وہ داخل ہوا, یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا وہ ہوگا. اللہ نے مدد کی, اللہ نے مدد کی. نصر اللہ نصر اللہ. اللہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصر اللہ ینصر, شروع ینصر اللہ. کیا ترجمہ کریں گی, اللہ مدد کرتا ہے یا اللہ مدد کرے گا. زید نے حامد کی مدد کی. زید نے حامد کی مدد کی. نصر زید حامدا نصر زید حامدا. نصر زید حامدا. زید حامد کی مدد کرے گا یا کرتا ہے یا کرے گا. ینصر زید حامدا. ینصر زید. اس نے اس کو مارا. اس نے اس کو مارا. اس نے اس کو مارا. جی, اس نے اس کو مارا. ضربہ ضربہ. فاعل بھی یہاں ضمائر اور مفعول بھی ضمائر. ضربہ, وہ اس کو مارے گا. یضربہ یضربہ. یضربہ. میں نے گھر کو اسکول بنایا. میں نے گھر کو اسکول بنایا. جعلت میں نے بنایا. ٹھیک ہے. البیت البیت. جعلت البیت. نو جعلت میں نے بنایا, فاعل تو آ گیا. کیا بنایا, گھر کو اسکول بنایا. گھر کو اسکول بنایا تو دو مفعول ہو گئے نا. جعلنا ایک ایسا فعل ہے جس کو دو مفعول چاہیے. کیا بنایا, گھر بنایا, اور گھر کو کیا بنا دیا, اسکول بنا دیا. بیت المدرسہ.
البیت المدرسہ تھا. جعلت البیت المدرسہ. میں اسکول کو گھر بناؤں گا. میں اسکول کو گھر بناؤں گا. اجعل باقی تو ویسے ہی رہے گا نا. دیکھیں صرف فرق آپ ایک چیز نوٹ کریں جو آپ سے کرانا چاہ رہا ہوں. باقی دیکھیں ہر چیز سیم رہ رہی ہے, صرف بنیادی جو فعل کا جو صیغہ ہے اس میں تبدیلی آتی ہے. اجعلو جعلتو میں نے بنایا, اجعلو میں بناؤں گا. میں بناؤں گا, کیا بناؤں گا؟ گھر کو, اسکول. البیت المدرسہ. میں آپ سے کہتا ہوں ابراہیم کرسی پر بیٹھا. ابراہیم کرسی پر بیٹھا. جلسہ جلسہ ابراہیم ابراہیم علی الکرسی. جلسہ ابراہیم الکرسی. علی الکرسی. جلسہ ابراہیم علی الکرسی. میں آپ سے کہتا ہوں ابراہیم کرسی پر بیٹھے گا. سر یہ یجلسو یجلسو. یجلسو جلسہ یجلسو جلسن بیٹھنا. بیٹھنے کے لیے اور کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جلسہ. بیٹھنے کا, اس کے علاوہ کون لفظ استعمال ہوتا ہے؟ قاف عین دال سر. قاف عین دال. قعود. قعود. ٹھیک ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ قعودن اور قعدن اور جلسن میں دونوں ہی بیٹھنا ہے. فرق کیا ہے؟ سر ویسے علم نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھنا جیسے, اور جلسہ کسی بھی چیز پر بیٹھنا. نہیں, ایسا نہ کریں, یہ تو زیادتی کر دیا آپ نے. قعود بولے تھوڑے عرصے کے لیے, شارٹ ڈیوریشن. اجلس جو ہے نا, جلسن جو ہے نا وہ ٹیمپریری ہے. قعود ٹکا کے بیٹھنا. لا اذن میں ضرور بیٹھوں گا. لہم تیرے لیے صراطک المستقیم, لہم ان کے لیے صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے. تو وہ مسلسل بیٹھا ہوا ہے نا, وہ بیٹھنا. اسی لیے جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا بیٹھنے کے لیے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں اجلس. تو جب آپ سے کوئی نا اجلس کہے تو ذہن میں رکھیے گا چھوٹا ٹیمپریری ہے, ایسا نہیں کہ 4 گھنٹے تک اجلس ہی رکھ رہا ہے. آپ کسی کے دفتر گئے, کسی کے گھر پہ گئے, اس نے آپ سے کہا اجلس بیٹھ جا, تو بس پھر آپ بیٹھ ہی گئے. تو وہ یہ بیٹھنا ٹیمپریری بیٹھنا. تو یجلسو ابراہیم علی الکرسی. ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. ضربا ضربا الولد الطویل. ضربا الولد. ایک لمبے لڑکے نے. ال آئے گا. اوکے, ایک ہے نہیں سر, نہیں. ولد طویل. ولد طویل.
ولدن صغیرن. کس کو مارا؟ ولدن صغیرن. میں اگر آپ سے کہوں ایک لمبا لڑکا ایک چھوٹے لڑکے کو مارے گا تو کیا ہوگا؟ صرف آپ کا فعل چینج ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یضرب. یضرب ولدن صغیر ولدن صغیرن. میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی. میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی. نصرت. 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 میں نے مدد کی. میں نے کس کی مدد کی؟ زید کے بیٹے کی. الولد زیدن. سر جی زید کے بیٹا، زید کا بیٹا مجھے بتائیے مرکب ہے کہ مفرد ہے؟ مرکب سے. کیڑا مرکب؟ کون سا مرکب ہو سکتا ہے؟ زید کا بیٹا. ایک اسم مرکب اضافی سر. اسم کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے. زید کا بیٹا ہے نا، ایسی ہے نسبت دی جا رہی ہے. تو ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے اس کو کون سا مرکب کہتے ہیں؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. مرکب اضافی کے اندر دو چیزوں کی، مضاف مضاف الیہ. مضاف کا قانون ذہن میں ہونا چاہیے. الف لام داخل نہیں ہوتا، اعراب ہلکا ہوتا. بنائیے. بیٹے کی بیٹے کی عربی ہے بنون. ولد تو لڑکے کو کہتے ہیں. ابن. اب بنائیے. ضرب ابن. ضربہ کہاں سے گیا؟ نصب تو آ گیا. نصر تو ابن زیدن. ابن زیدن کس حالت میں؟ آپ نے کہا ابن زیدن، تو ابن زیدن کس حالت میں؟ حالت بتائیے. نسب. یہ نسب ہے ابن زیدن؟ نہیں، ابن زیدن نا سر. ابن زیدن کون سی حالت ہے؟ جر سر. جر جر سر. جر کی. نہیں یار کہاں چلے گئے آپ؟ مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف الیہ کی سر. مضاف الیہ کی ہے. مضاف کی سر. مضاف کی. سوری مضاف. مضاف کی سے. مضاف اہمیت کسی ایک چیز کی ہوگی سر، وہ بیس لائن ہوتی ہے. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ موصوف کی سر. موصوف کی. مرکب اشاری میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مشار مشار الیہ الیہ کی کی سر. اشار الیہ کی. مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف. مضاف کی. سر. مضاف کس حالت میں ہے یہاں؟ طارق صاحب نے کس حالت میں بنایا مضاف؟ سر ابنو ہے نا، تو کون سی حالت ہو گئی؟ مرفوع ہے سر. ہے نا رفع. حالت رفع. یہ حالت رفع کیسے بن سکتی ہے مجھے بتائیے؟ نصر تو میں نے مارا، حالت رفع ہے تو اس کا تو فاعل ہے ابن زیدن. اچھا ابن زیدن. نہیں سر، حالت رفع آنی چاہیے، حالت نصب آنی چاہیے یہاں پہ اگر مفعول ہے تو. کیا ہو جائے گا؟ ابن زیدن. زبر ابن زیدن. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں نا کہ آپ کا جو فاعل ہے وہ حالت رفع میں ہے، آپ کا مفعول جو ہے وہ حالت نصب ہے. اور یہ شہزاد صاحب ذہن میں رکھیں، مرکب اضافی میں اصل اہمیت مضاف کی ہے. مضاف الیہ تو ہوتا ہی حالت جر میں. مضاف الیہ تو ہے ہی حالت جر میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی تو حالت ہے ہی حالت جر، تو اس کے اوپر تو آپ نے سوچنا ہی نہیں. تو نصر تو ابن زیدن، میں نے زید کے بیٹے کو مارا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں شہزاد صاحب، میں زید کے بیٹے کو ماروں گا
میں زید کے بیٹے کو ماروں گا. ہاں ماروں گا. سر ید جی بولیں. میں زید کے بیٹے کو ماروں گا. مجھے بتائیے اس میں فعل کیا ہے فاعل کیا ہے؟ سر ایک سیکنڈ سر فیل تو ماروں گا سر. اس میں جی بتائیے فیل اس میں فعل کیا ہے فاعل کیا ہے؟ سر میں جو ہے اس میں فائل ہو گیا سر. زید کے بیٹے جو ہے سر یہ مفعول ہو گیا سر. میں تو آپ کو مفعول کی تو بات ہی نہیں کی. میں نے تو آپ سے پوچھا میں زید کے بیٹے کو ماروں گا. اس میں فعل اور فاعل بتائیے. سر یضربو یعنی سر صرف مجھے اتنا بتا دیے اس میں فعل کیا ہے فاعل کیا ہے. عربی چھوڑ دیں تھوڑی سر فیل اس میں ماروں گا جو فیل ہے سر. اور فاعل میں سر میں. یہ جب اس کا میں سر یہ فاعل ہوگا ہے تو مجھے بتائیں. ادربو ادربو سر. جی بتائیے. سر میں تو سر ادربو کر کے ہوگا نا سر. جی گردان چلے گی نا. جب آپ کا فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے تو پھر گردان چلتی ہے. اب میں نے مارا تو گردان کا کون سا صیغہ ہوگا؟ صیغہ نمبر سر یہ جو 13واں تھا یا 14واں؟ 13 صیغہ ہوگا واحد متکلم. تو آپ آ جائیں اس پہ. افعلو یفعلو 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 تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. افعلو کا صیغہ آ جائے گا آپ کا. یا فلو افعلو پہ ڈالا تو کیا بن جائے گا؟ اضربو. ادربو. یس ادربو. اضربو اضربو. آگے بتائیے مفعول لائیے. ادربو مفعول تو ویسا ہی رہے گا. اضربو ابن زید. ابن زید. ابن زید. ایوہ. جی میں آپ سے کہتا ہوں زید نے حامد کی مدد نہیں کی. زید نے حامد کی مدد. زید نے حامد کی مدد نہیں کی. لا ینصرو پہلے سر مدد نہیں مدد کا نہیں کی. نس لا لا ینصرو. زید سے نے فعل ماضی ہے. حامد کی مدد نہیں کی. آپ شہزاد صاحب تھوڑا سا اس کو پہلے دیکھ لیا کریں کہ آپ ماضی آپ جملہ آپ کے سامنے ماضی کے مضارع ماضی بنائیے. پہلے ماضی میں نفی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو پازیٹو بنا لے نا. زید نے حامد کی مدد کی. بنائیے زید نے حامد کی مدد کی. بنائیے. نصرہ حامد زید حامد. نصرہ زید حامد. دونوں کو دون کر دیے. نہیں سر حامد زید حامدن. نصرہ زید حامدن. کیا ترجمہ کریں گے؟ سر زید نے حامد کی مدد کی. اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں زید نے حامد کی مدد نہیں کی. جملہ فعلیہ میں ماضی کے اندر اگر نفی کرنا تو کیا کرتے؟ ماں لگاتے ہیں. ماں ابتدا میں کیا لگا دیتے ہیں؟ ماں لگا دیتے ہیں. بنائیے ترجمہ. بنائیے. اب کیا بنے گا؟ سر یہ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے سر. سر جملہ فعلیہ ماضی کے اندر اگر اس کو نفی کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سر ماں لگا دیں.
تو ماں لگا کے بنائے نا جملہ, بنائیے اب. تو زید نے ماں حامد کی مدد نہیں کی. سر ماں نصرہ زید حامد. زبردست. اب آپ بنائیں کہ زید حامد کی مدد نہیں کرے گا. پہلے پازیٹیو جملہ بنا لیں. زید حامد کی مدد نہیں کرے گا, پہلے پازیٹیو بنا لیں کہ زید حامد کی مدد کرے گا. بنائیے. سامنے بنا ہوا ہے ویسے. ینصرونا. ینصرونا, زبردست. ینصرونا کا کیا مطلب ہوا؟ سر یہ مدد کرے گا. ینصرو. ایسے سر ینصرونا کا میں کیا مطلب ہوا؟ ینصرو مجھے بتائیں کون سا صیغہ ہے ینصرونا؟ واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع ہے؟ سر واحد ہے سر. ینصرونا. سر زید نے یہاں پہ سر یہ نا کہ زاہد سر ایک منٹ رک ینصرونا. جائیں, آپ دیکھیں باس. یہ سر ینصرو آئے گا سر, ینصرو سر. میں نے تو سر آپ سے پوچھ, ٹھیک ہے آئے گا, لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ینصرونا کون سا صیغہ ہے؟ سر وہ جمع کا صیغہ. جمع کا صیغہ ہے نا. اچھا آپ بنائیے صحیح. زید حامد کی مدد کرے گا. ینصرو. ینصرو سر ینصرو زید حامدن. زید حامد. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مدد نہیں کرے گا. تو دیکھ لیں, جملہ فعلیہ ماضی اگر ہو اور اس میں نفی کا استعمال کرتے ہیں تو ماں لگاتے ہیں, اور جملہ فعلیہ مضارع کے اندر لا کا استعمال کرتے ہیں. یا لا کا سر. لا ینصرو. لا ینصرو زید حامد. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جملہ فعلیہ مضارع کے اندر ماں کا استعمال بھی آ سکتا ہے نفی کے لیے بعض دفعہ, لیکن ماضی میں نہیں آتا. ماضی میں نہیں آئے گا. مضارع کے اندر ماں کا استعمال کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے اس میں یہ کہا کہ اگر اس کو خاص حال کے ساتھ کر دو تو ماں استعمال کر سکتے ہیں, فیوچر کے ساتھ کرو تو لا استعمال کرتے ہیں. تو دونوں کا استعمال مضارع میں آپ کو ملے گا, لیکن عموماً آپ کو لا کے ساتھ استعمال جی. ایک سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے, اے فاطمہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ اے فاطمہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ جی بنائیے. یہ فرا جی بنائیے, آپ کے لیے تو آسان ہوگا بنانا. بنائیے. اے فاطمہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ منادہ سر. یا حرف منادہ ہے یا جی بولے. اے فاطمہ بنا لیں پہلے. یا فاطمہ. آپ کیا آپ بتائیے اعراب کیا ہوگا؟ نصب ہونا. نصب ہونا چاہیے. نصب کیوں ہونا چاہیے؟ نہیں سر, وہ مضاف الیہ سے پہلے لگتا ہے تو وہ نصب ہو جاتا ہے, یہ نہیں ہوگا. فاطمہ تو. یا فاطمہ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اے فاطمہ. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اے فاطمہ. یا فاطمہ تو کا ترجمہ کریں. سر کس کا ترجمہ؟ یا فاطمہ تو کا ترجمہ کریں. اے فاطمہ. اس کی انالیسس کریں. یا حرف ندا ہے. یا حرف ندا. فاطمہ منادہ. اور یہ ندا اور منادہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ حرف ندا اور منادہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ ندا. سر یہ مبتدا بن کے بھی آتے ہیں. مبتدا بھی بن گیا نا یہ آٹومیٹکلی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ منادہ الی المعرفہ ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. یا فاطمہ تو یا حرف ندا, فاطمہ تو منادہ, ندا اور منادہ مل کے ندا بن گئی. جب بھی ندا ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ ایک
منادہ ہوگا سر, جواب نہیں, ندا ہوگی, جواب ندا ہوگی. اور جواب ندا کس کو کہتے ہیں؟ جواب سر ندا کس کو کہتے ہیں؟ جملہ بھی سر وہ نہیں, جو کہتے جملہ کس کو ہیں؟ جواب ندا کہتے کس کو؟ سر جو بھی منادہ کے بعد کہا جائے اسے. ہاں, جو کچھ جس کو آپ نے پکارا ہے اور پکارنے والے سے جو بات آپ نے کہی ہے اس کو جواب ندا کہتے ہیں. تو ندا کا آگے جواب ندا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اے فاطمہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تجھے کس نے پیدا کیا؟ جی بتائیے, تجھے کس نے پیدا کیا؟ من خلقک, من خلقکی, خلق. خلقکی کیوں نہیں آیا؟ خلقکی, آپ بتائیے مجھے کیا آنا چاہیے؟ خلقکی آنا چاہیے سر. آنا ہی چاہیے. تو آپ کو کس نے کہا خلق کا کہاں لکھتے؟ آپ کو کس نے کہا یہ بتائیے مجھے. خلقکی آئے گا. آپ سے کسی نے کہا تو خلق کی کہا کریں, اس کی انالیسس کریں. من خلق فی کا انالیسس کریں. سر من جو ہے یہ حرف استفہام ہے. ٹھیک ہے, اسماء استفہام ہے, حرف استفہام نہیں. جی سر, حرف جو ہے وہ حمزہ زبر حرف حل نہیں ہے, ہوتے. ٹھیک, اسماء استفہام ہے. استفہام ہے. اسماء استفہام کیا بن کے آتے ہیں؟ یہ بھی مبتدا بن کر آتے ہیں سر. یہ مبتدا بن کے آتے ہیں, یہ آتی ہے مبتدا بن کے. من مبتدا بھی بن سکتا ہے, من موصولہ بھی بن سکتا ہے, من شرطیہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اسماء استفہام یہ مبتدا بن گیا. خلق کی انالیسس کریں. خلق کی انالیسس کریں. تمہیں پیدا کیا سر, یہ تو فعل اور مفعول اکٹھے ہیں سر. کریں کریں کریں, الگ الگ کریں, کیا مسئلہ ہے؟ خلق واحد, فعل ماضی, واحد مذکر غائب, فعل ماضی واحد مذکر غائب, اور فاعل اس کا ہوا. ہوا. اور کا کی کیا ہے؟ مفعول. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ, اور یہ جملہ فعلیہ اس مبتدا کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر. خبر بن جائے گی. مبتدا اور خبر مل کے کیا بن جائیں گے؟ جملہ اسمیہ. اور یہ جملہ اسمیہ اس ندا کے لیے کیا بن جائے گا؟ جواب ندا سر, منادہ. نہیں, جواب ندا. نہیں, جواب ندا سر. دیکھیں, ندا تو بنتی ہے حرف ندا اور منادہ سے مل کر. جی سر. ٹھیک ہے, تو یہ پوری اس کے انالیسس ہی. آپ دیکھیں اس کے اندر کسی چیز آپ کے پاس آ گئی, اس میں جملہ اسمیہ بھی آ گیا آپ کے پاس, ندا منادہ. اب اسی کو چینج کر دیتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں, اے فاطمہ کیا تو جانتی ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ اے فاطمہ کیا تو جانتی ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ بتائیے. اے فاطمہ کیا تو جانتی ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ یا فاطمہ تو, یا فاطمہ تو, یہ یا فاطمہ تو کی تو یہی انالیسس ہو جائے گی سیم. ٹھیک ہے, کیا تو جانتی ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ سر کیا تو یہاں پہ حل یا آ آئے گا, یا ٹھیک ہے, حل یا تو آ جانتی. جائے. صحیح ہے. ہاں, اچھا, تو جانتی ہے, یہ تو فعل مضارع واحد مؤنث حاضر تفعیلینہ کے وزن پہ. جی, جاننے کے لیے مادہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ عین لام میم. عین لام میم. اور اس کا جو باب ہے وہ باب ہے سین.
حسیبہ علیما یحسب علیما علیمہ یعلم یعلم سین ہے نا سمع یسمع علیما یعلم علیما یعلم تو بنائیے کیا بنے گا تفعلینا کے صیغے پر کیا بن جائے گا یعلمین یعلمینا کیوں تعلمینا تفعلینا کا ہے نا تفعلینا یس تعلمین تعلمینا تعلمینا کیا تو جانتی ہے تجھے کس نے پیدا کیا آگے کیا آ جائے گا کیا وہ تو ویسے ہی جانتی ہے من خلق اب اس کے اندر ایک مزیدار چیز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں نا اس کی انالیسس کریں سر یا اور فاطمہ کی تو ویسے ہی ہے یا یہ تو حرف ویسے ندا رہے گی فاطمہ منادہ جی آپ نے حرف استفہام کہہ حرف دیا حرف استفہام ٹھیک یہ ہے واحد مؤنث حاضر ٹھیک ہے تعلمینا کو آپ نے کیا کہا فعل مضارع واحد مؤنث فعل مضارع واحد مؤنث حاضر حاضر مان اسی طرح سے مبتدا خلق کا یہ فعل پلس کی جو ہے مفعول مفعول فعل اور مفعول فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے مبتدا کے لیے خبر مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو گئے یہ جملہ اسمیہ کیا بنے گا تعلمینا کا متعلق سر متعلق کیسے بنے گا متعلق سے جان مجرور ہوتا ہے فعل فاعل علیما تو نے جانا کیا کوئی چیز چاہیے نا سوال چاہیے نا مجھے علیما یعلم تو نے جانا کیا یا کس کو تو کیا یا کس کو جاننے کے لیے مجھے کیا چاہیے مفعول چاہیے نا مفعول چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کا مفعول بھی بن گیا من خلق کیا تو جانتی ہے تجھے کس نے پیدا کیا کلیئر ہوا یہ کوئی مشکل ہے جی سر مشکل ہے کہ جی سر مشکل پہ بولا ہے یا کلیئر ہونے پہ بولا ہے طارق صاحب یہ تو کلیئر ہو گیا سر لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پھر نہیں سمجھ آ رہی ہوتی آ جائے گی انشاءاللہ کوشش کریں آ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں قرآن مجید کی بھی آیت کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں قرآن مجید کی آیت کو ہمیشہ بریک کر دیا کریں کوئی بھی آیت ہو نا اس کے ایک ایک کلمے کو آپ ایک ایک کلمے کی انالیسس کرتے رہیں ایک ایک کلمے کا ترجمہ کریں اس کے انالیسس کریں آپ کے لیے خود بخود آسانی ہو جائے گی کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پوری آیت کو سامنے رکھیں گے نا تو شروع کے اندر تو تکلیف ہوگی ہو سکتا ہے آگے بھی جا کے تکلیف ہو تو بیسٹ طریقہ یہ ہے اس کا سب سے آسان کہ ایک ایک کلمے کو لے کے اس پہ بات کریں ایک ایک کلمے کو کریں خود بخود آپ کی چیزیں آسان ہوں گی اور کوشش کریں اس کا ترجمہ کرنے کی اور ترجمے کے لیے بھی کوشش یہ کریں کہ ترجمے کے قرآن سے نہ کریں ڈکشنری آپ کے پاس موجود ہے ڈکشنری کو استعمال کریں اس سے ایک فائدہ ہو جائے گا ڈکشنری استعمال کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور آپ کے بہت سارے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے مجھے نہیں معلوم آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ آپ نے شاید لطف الرحمان کو استعمال کیا ہے مجھے باقیوں کا نہیں معلوم کیونکہ اگر آپ نے لطف الرحمان کی ڈکشنری کو استعمال کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مادہ ہے وہ مادہ اگر مختلف باب سے آتا تو سارے باب وہ بتاتا ہے آپ کو اور آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ جب قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک کا مختلف معنی نکلتا ہے بیسک روٹ ورڈ تو وہی رہتا ہے بیسک جو معنی ایک جو ملنا چاہیے وہ موجود رہتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی اس میں مانوی تبدیلی آپ کے سامنے آتی ہے ایسے ہی ہے نا جی تو میں کچھ آپ لوگ ایکسرسائز بھیجوں گا وہ آپ کریں اس کے بعد ہم نیکسٹ اس کے اندر فیس کے اندر جائیں گے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا تو ہم نے جملہ فیلئر سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں نا وہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی ڈیٹیل میں نہیں کی آج میں نے آپ کو ایک گو تھرو ایگزامپل کے اندر جو ہے نا ساری بتا دی ہیں اب جو ہم وہ چیزیں کریں گے جو ہم نے فعل ماضی کے اندر نہیں پڑھا فعل ماضی کے اندر تاکید تو بہت آسان تھی قد لگا دیتے تھے تاکید آ جاتی
فعل مضارع میں تاکید دینے کا طریقہ کار مختلف ہے اور قرآن مجید میں بہت اسلوب موجود ہے. ہم اس کو کریں گے، پھر ہم فعل امر پہ جائیں گے، فعل نہیں پہ جائیں گے. مضارع میں کس طرح سے تغیرات ہوتے ہیں، کس طرح سے تبدیلی آتی ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، کب کب آتی ہے، کون سے حرف داخل ہوتے ہیں تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس سے کیا معنوی فرق پڑتا ہے، کیا ان سے اعرابی فرق پڑتا ہے. ان ساری چیزوں کو پڑھیں گے. پھر ہم ایک مادے کے اوپر بہت ایک ڈیٹیل میں ایک چیز پڑھیں گے کہ مادے میں کچھ ایسے حرف ہوتے ہیں وہ اگر مادے میں آ جائیں تو کیا تبدیلیاں لے کے آتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی اب چیزیں ہیں، ساری وہ چیزیں اب کچھ ایسی چیزیں رہ جائیں گی جو ہماری ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ہیں. اب مزید آپ کے پاس شاید اگر ایکسرسائز آئے گی تو 1 یا 2 آئیں گی، اس کے بعد ایکسرسائز آنا بند ہو جائیں گی. اب آپ نے صرف اور صرف اپنی چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، اپنے نوٹس بنانے اور اس کو قرآن مجید میں اپلائی کرنا ہے. میکسیمم آپ کے پاس 1 یا 2 ایکسرسائز اور آئیں گی. باقی پھر ہم انشاءاللہ 20 کے اندر قرآن کی آیتوں کو ضرور دیکھتے رہیں گے، لیکن ایکسرسائز والا ایلیمنٹ آپ کا میکسیمم 1 سے 2 ایکسرسائز آپ کے پاس آئیں گی. آپ جتنی بھی چیزیں وہ صرف آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، اس کے نوٹس بنانے اور اس کو ڈائریکٹ قرآن پہ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے سر جی. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو آپ سے پھر انشاءاللہ اگلی اتوار کو دوبارہ ملاقات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.